میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مقرر خصوصی عالی جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا ظفر عدیل صاحب حفظہ اللہ داعی و مبلغ شعبہ جالیات تبوک سعودیہ عربیہ جو الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ محترم حاضرین جلسہ، آج کا میرا موضوع سخن ہے دولت دنیا اور رزق حلال۔ میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ مال و دولت حقیقت میں ایسی چیز ہے جو ہم سب کو محبوب ہے، اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کس قدر اس کے پاس دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دولتیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرے۔ دولت دنیا کوئی شریعت کی نگاہ میں اتنی محبوب چیز نہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دنیا کی دولت زیادہ دی جاتی۔ اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی فقر و فاقہ اور محتاجی کی گزری، لیکن دولت اگر صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے آئے تو یقیناً وہ محبوب ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دو شخص ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک ایسا عالم اور قاری جو رات دن قرآن کی تلاوت کرتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا ایسا مال و دولت کا مالک کہ جو رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ دولت اور دین اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ مل جائے تو یقیناً وہ قابل رشک لوگ ہیں، مگر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے یقیناً وہ اچھے، اللہ کے محبوب، اللہ کی پسندیدہ
چیزوں اور اس کے راستوں میں خرچ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت دے تو دینداری اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ دوستو، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ مال و دولت جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، کبھی کبھی ہمیں یا اکثر اللہ سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، ان کے لیے گھر بنانے کے لیے، جائیداد کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور اسے یہ خیال نہیں آتا کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں یہ کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گے سوائے اس شخص کو کہ جو سلیم دل لے کر کے آیا ہے، جو صحیح سالم وہ دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے، دنیا کی گندگی سے، آلائشوں سے، برائیوں سے، شر سے، فساد سے پاک و صاف ہو، تو حقیقت میں ایسے دل کو اور ایسے انسان کو فائدہ دے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ لیکن جس کا دل سلیم نہ ہو، پاک و صاف نہ ہو، تو اس کے لیے بڑی مشکل ہے اور اس کا امتحان بہت زیادہ ہے۔ اور غالباً اسی وجہ سے حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مالدار لوگ فقراء و مساکین سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے۔ تو یہی اسی وجہ سے ہے کہ مالداروں کا امتحان زیادہ ہوگا اور ان کا حساب و کتاب زیادہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے انہیں جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے گا۔ تو مال و دولت اچھی چیز ہے اس وقت جب اسے صحیح ڈھنگ سے کمایا جائے اور صحیح طریقے سے اسے حاصل کیا جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے اسے کھاؤ۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پاکیزہ اور حلال ہونا ضروری ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاکیزہ۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی چیز اگر قابل قبول ہے تو وہ پاکیزہ ہے اور حلال رزق ہی قبول ہے، دوسرا قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جو مومنوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا حلال رزق کھانے کا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر بار بار کیا، تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ذکر کیا ایک انسان کا جو مسافر ہے اور پراگندہ بال ہے، غبار میں اٹا ہوا ہے اور اپنے رب کی طرف ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو آپ دیکھیے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی حلال رزق کھاتا ہو، پاکیزہ رزق کھاتا ہو۔ اگر حرام میں پڑ گیا تو وہ دعا کرتا رہے اور اس کی دعا تک قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو جن باتوں کا حکم دیا، مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا۔ یہ بات اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن وہی مسافر اگر حلال رزق سے دور رہتا ہے اور حرام کماتا اور کھاتا ہے تو وہ دعا کرے اس سفر میں بھی پراگندہ حال ہو تب بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وکان نبی اللہ داود علیہ السلام یاکل من عمل یدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے، اس کا کھانا سب سے بہتر کھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی محنت کی اور انہیں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو صناعت ہے، جو زراعت ہے، یا جو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے، جیسے بنائی ہے اور دوسرے کام ہیں جس میں آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور حلال طریقے سے کماتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے اور حرام سے پرہیز کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی روزی سب سے بہتر ہے اور اس کا کھانا سب سے اچھا ہے۔ ہر انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم لوگ جو رزق طلب کرتے ہیں وہ جائز طریقے سے طلب کریں، بہرحال وہ ساری چیزیں ہمیں مل کر رہے گی جو اللہ رب العالمین نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اور اب محنت اور مزدوری کی کمائی یہ بہترین کمائی ہے اور یہ کھانا سب سے اچھا کھانا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے کا قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس عمر کو اس نے کہاں گزارا ہے، کن کاموں میں گزارا ہے۔ اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس پر کس قدر عمل کیا ہے۔ اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اور اس کے جسم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اس جسم کو کس کام پہ لگایا اور اپنی زندگی اور عمر بسر کی۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس میں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو ہر انسان کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ میری کمائی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے، یہ دیکھنا لازم ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا بھی لازم ہے کہ میں نے جو مال اپنے پاس رکھا ہوا ہے اسے کہاں خرچ کر رہا ہوں،
کیا اللہ رب العالمین کی اجازت ہے فلاں جگہ خرچ کرنے کی یا نہیں؟ دونوں چیزیں. ایک شخص کہتا ہے مال میرا، پیسہ میرا، میں چاہے جہاں خرچ کروں، کسی سے مطلب. جی ہاں، مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں. ضروری ہے کہ حلال اور جائز جگہوں پر خرچ کریں اور حرام جگہوں سے ہم رکے رہیں. لازم ہے ہر انسان کے لیے ایسا. اگر وہ نہیں کرے گا تو باز پرس ہوگی اللہ کے ہاں، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے جنت میں جانا مشکل ہو جائے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت. وہ گوشت یا اس گوشت سے مشتمل پلا ہوا انسان جنت میں نہیں جائے گا جو حرام مال سے پلا ہو. تو جو گوشت ہمارے جسم میں ہے، اگر وہ حرام مال سے پلا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ضروری ہے یہ دیکھنا کہ حلال ہو رہا ہے ہمارا کام یا حرام ہو رہا ہے. جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے. اب میں یہ بتا دوں کہ بہت سے ایسے ذرائع جو ہمارے سامنے ہیں اور حرام طریقے کے ہیں، ان میں ایک چیز ہے دھوکہ دہی. دھوکے سے کسی کا مال لینا، کسی کو دھوکہ دینا. اس تعلق سے ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں، مارکیٹ میں. ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے میں ڈالا اور ڈال کر نکالا تو آپ کی انگلیاں بھیگ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیے تاکہ لوگ دیکھ لیتے. من غش فلیس منی. جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور دوسری روایت میں من غشنا فلیس منا. جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دین اسلام دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے. دین اسلام میں دھوکہ دینے کی تعلیم نہیں دی جاتی. دین اسلام میں تو ہر بات کھول کر صاف ستھری بیان کر دی جاتی ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے، جب یہ دونوں سچ بولتے ہیں اور ہر بات کو کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے. اور اگر وہ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. چاہے مارکیٹ میں کپڑے کی دکان ہو، غلے کی دکان ہو یا اور دوسری جگہ ہو، ہم اور آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں. اب ایسے موقع پر جو شخص بیچ رہا ہے اگر مال میں عیب ہے اور اس نے اسے بتا دیا کہ یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے اور یہ صاف ستھرا مال ہے، یہ اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں، اس کی تجارت میں برکت رکھ دے گا. لیکن اگر وہ صاف ستھری جگہوں کو دکھا دے اور جہاں عیب ہے، خرابی ہے، اس کو چھپا دے تو ایسی صورت میں برکت وہاں سے چھین لی جاتی ہے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ بیان کر دے، ساری چیزیں بتا دے، کھول کر رکھ دے تو اللہ رب العالمین اس میں برکت رکھتا ہے. اور اگر وہ چھپا لے اور جھوٹ بولے تو اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. تو ایک انسان کو یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی معاملہ کرے صاف ستھرا کرے، سچ بولے، بات واضح کر دے، کوئی بات چھپائے نہیں، جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں۔ مجھ میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، اچھے مسلمانوں کا جو طریقہ ہے، دھوکہ دینے والا اچھے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے۔ تو دھوکے سے بچا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، خیانت نہ کی جائے، بلکہ صاف ستھرا معاملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر، اس میں برکت، اس میں بھلائی اور اچھائی رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں ایک چیز جو حرام طریقے سے آتی ہے وہ ہے رشوت۔ ایک آدمی کسی کو رشوت دے کر حقیقت میں دوسرے کا حق خود لینا چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے رشوت دینے والے پر بھی اور رشوت لینے والے پر بھی، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت یہ سب سے سخت لفظ ہے جو دین اسلام میں استعمال کیا گیا ہے۔ لعنت کا معنی ہے الطرد والابعاد عن رحمت اللہ، کسی کو بھگا دینا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے کسی کو بھگا دے تو یہ گویا کی لعنت ہے۔ تو یہ سب سے سخت لفظ ہے جو شریعت میں استعمال کیا گیا ہے کسی شخص کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کیا مشکل ہے اس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو رشوت دیتا ہے وہ دوسرے کا حق اپنے نام کرانا چاہتا ہے۔ کوئی شخص رشوت دے کر دوسرے کا گھر اپنے نام کرانا چاہتا ہے، کوئی رشوت دے کر دوسرے کی زمین اپنے نام کرانا چاہتا ہے، کوئی رشوت دے کر دوسرے کی جائیداد اپنے نام کرانا چاہتا ہے۔ مختلف انداز میں رشوت دے کر لوگ دوسروں کا حق چھیننا چاہتے ہیں، بلکہ رشوت دے کر دوسرے اہل حق کا حق چھین کر خود اپنے آپ کو موظف بنانا چاہتے ہیں۔ تو مختلف انداز سے حقدار کو حق نہ دلا کر خود اس کا حق چھینتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو رشوت دی جاتی ہے اس سے غلط فیصلے کی تمنا، امید بلکہ درخواست کی جاتی ہے، چاہے وہ قاضی ہو یا عالم ہو یا شیخ ہو یا مفتی ہو۔ اگر وہ دیندار نہیں ہے، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ رشوت لے کر غلط فیصلے کر دیتا ہے، حق اس کا ہے اس کو دے دیتا ہے، اس کے تعلق سے لکھ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں معاشرے میں بہت عام ہیں، یہاں تک کہ دشمنی اور نفرت کا یہ ماحول ہو گیا کہ ایک شخص کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا تب بھی وہ کہتا ہے فلاں گھر بناتا ہے، چلو اسٹے کر دو، اتنا میرا پیسہ ہی لگے گا، اس کو تکلیف پہنچا دو۔ اچھی وہ غریب ماحول ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اس سے محبت کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، جبکہ وہ اس کے خلاف کھڑا رہتا ہے۔ اچھا مسلمان اگر اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو کبھی وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو اگر آپ اپنے پیسے، اپنی جائیداد سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اچھی بات کہہ کے فائدہ پہنچا دیجئے، اچھا دل رکھ کر کے فائدہ پہنچا دیجئے، اچھی تمنا رکھیے اپنے بھائی کے تعلق سے، غلط باتیں نہ کیجئے، غلط ارادے نہ رکھیے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے، مگر ایک آدمی رشوت دے کر خود غلط کرتا ہے اور خود لوگوں کے حقوق مارنا چاہتا ہے اور قاضی اور حاکم اور مفتی سے غلط فیصلے کرواتا ہے اور غلط فتوے لکھواتا ہے۔ تو اس چیز کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ البتہ شیخ سلیمان بن ناصر الالبان کا فتویٰ میں پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی حقدار ہے حقیقت میں، لیکن غلط معاشرے میں بغیر کچھ دیے ہوئے اسے اپنا حق بھی نہیں ملتا،
تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ دوسرے کا حق وہ نہیں چھیننا چاہتا بلکہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ دینا پڑ رہا ہے، تو اگر وہ اسے دے رہا ہے اپنا حق لینے کے لیے اور وہ اس میں سچا ہے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کیفیت وہ ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق مارنا چاہتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ معاشرے کی ایک اور بڑی اور بری چیز جو آج رائج اور عام ہو رہی ہے وہ سود کا لین دین ہے۔ سود کھانا اور کھلانا، بلکہ سود لینے والے اور دینے والے اور لکھنے والے اور گواہ سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو تمہارا سود باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ جب جان گئے کہ حرام ہے تو اس کے قریب مت جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون اللہ سے لڑے گا؟ کون اللہ سے جنگ کرے گا؟ اور جو ایسا کرے گا ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سود لینے دینے والے، سودی معاملات کرنے والے اللہ سے لڑتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ اٹھیں گے اس طرح جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت اور سود لینا دینا دونوں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود لینے دینے کو حرام کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذاتی طور سے جو ہم لوگ سود ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہیں یہ تو حرام ہے، لیکن بینکوں سے جو سود ہم لیتے ہیں وہ حرام نہیں۔ اس طرح کا خیال اور مزاج بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور بہت سے علماء کے فتوے بھی آپ کو مل جائیں گے، صحیح چیزوں کے فتوے بھی، غلط چیزوں کے فتوے بھی، چاہے وہ سود بینک کا ہو یا انفرادی طور سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بینکوں کے سود تمہارے لیے حلال ہیں اور ذاتی طور پہ جو سود تم لوگے وہ حرام ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے؟ آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بینک وغیرہ اس طرح نہیں تھے جو آج ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ بعد میں بینک بنیں گے اور پیدا ہوں گے اور وہاں پہ لوگ اپنے پیسے رکھیں گے اور یہ معاملات ہوں گے؟ ہم لوگ نہیں جانتے آئندہ کی بات اور غیب کی بات اور قیامت تک کی بات، تو کیا اللہ بھی نہیں جانتا؟ اللہ رب العالمین تو جو کچھ ہو چکا، جو موجود ہے، جو آئندہ پیش آئے گا، ان سب کے بارے میں جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے یہ تفریق نہیں کی تو ہم لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا بظاہر فائدے کے لیے کہنا شروع کر دیتے اس طرح حلال ہے اور اس طرح حرام ہے۔ ہماری مرضی کے فتوے تو نہیں چلتے، اللہ رب العالمین جو احکام نازل کر دے ان احکامات پر عمل کرو، اسی میں ساری بھلائی اور اسی میں خیر ہے۔ سود لینے اور دینے والوں میں خود غرضی ہوتی ہے، یہ کبھی دوسرے کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان چاہتے ہیں، اور اگر وہ وقت پر نہ دے تو اس کی جان نکال کر رکھ دیں گے۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، لوگوں کی مدد کرو، ان کے کام آؤ۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر
آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی آپ کو قرض حسنہ دے گا، تو کیا آپ کبھی کسی سے سود پر پیسے لیں گے؟ کبھی نہیں لیں گے۔ اگر آپ یہ جان جائیں کہ فلاں آدمی آپ کو قرض دے رہا ہے اور اس پر بڑھا کر کچھ نہیں لے گا، تو یقیناً آپ اسی سے لیں گے، کبھی اس کے پاس نہیں جائیں گے جو سود پر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ میری مجبوری ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے، بڑی گاڑی خریدنے کے لیے، فلاں کام کے لیے، بڑے پیمانے پر عمل کرنے کے لیے مجھ کو سود کی ضرورت ہے اور لون کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر میرا کاروبار آگے نہیں بڑھے گا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے دیندار تاجر ہیں جو بغیر سود کے اپنے سارے کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر اور برکت رکھی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں، آپ بغیر سود لیے اور دیے ہوئے اپنے کاروبار کو بڑھائیے اور دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت رکھتا ہے۔ سود لینا کوئی ضروری نہیں ہے، گورنمنٹ کا اپنا نظام ہے، ان کا اپنا قانون ہے۔ ہمارے لیے دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی کہتا ہے ہندوستان دارالحرب ہے اس لیے یہاں پہ سود لینا اور دینا جائز ہو جائے گا، تو اگر دارالحرب ہے تو کیا حرام چیز یہاں حلال ہو جائے گی؟ کیا سور کا گوشت کھاؤ گے؟ کیا شراب پیو گے؟ کیا لوگوں کے مال ہڑپ کرو گے؟ کیا ساری حرام چیزیں حلال ہو جائیں گی ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے؟ یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو عجیب و غریب لوگ فتوے دیں گے، عجیب و غریب باتیں کریں گے، اور اس کے بعد حرام چیزیں کھائیں گے اور سودی کاروبار کریں گے۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ ایک درہم سود کا جو جان بوجھ کر کے آدمی کھاتا ہے وہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں، اور بعض روایتوں میں 73 دروازے ہیں، ان میں کم درجہ یہ ہے اپنی ماں سے نکاح کرنا۔ تو سود لینا کوئی معمولی بات ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا سود لینا دینا اللہ سے لڑنا ہے، اللہ سے جنگ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس سے احتراز کرے، اس سے بچے، دور رہے، وہ چیز لے جو اس کے لیے اللہ نے حلال کر دی ہے، جو پاکیزہ ہے، اور سود پاکیزہ نہیں۔ ہم تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، آخر زکوٰۃ کا نظام اسی لیے تو ہے کہ فقراء اور مساکین کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کے کام آیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس لیے تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیا جائے۔ اگر زکوٰۃ صحیح انداز سے نکالی جائے تو انشاءاللہ لوگ مانگنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ تو مدد کیجئے، قرض حسنہ دیجئے، لوگوں کا خیال رکھیے، نہیں یہ کہ لوگوں کو غلط کام پہ اور سود لینے اور دینے پر آمادہ کیجئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، اور جادو کرنا، اور ایسے نفس کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہو، کہ کسی کی جان لینا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان لینا ہے، اور کسی ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ تو بلا وجہ کسی کو مارنا اور قتل کرنا یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا ہے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا ہے، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور اسی میں سود کھانا بھی موجود ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے کر مقدس سرزمین کی طرف گئے اور پھر مجھے پہنچا دیا ایک ندی کے پاس، اور ندی ایسی تھی کہ وہ خون کی ندی تھی۔ اس میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص ندی کے کنارے بہت سے پتھر جمع کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ ندی میں، خون کی ندی میں موجود وہ شخص جب باہر نکلنے کے لیے کنارے آتا ہے تو یہ شخص پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، اس قدر مارتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ واپس اسی جگہ بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ اس کے منہ پر مارتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے جو اس خون کی ندی میں کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص مسلسل اس کے منہ پر پتھر مار رہا ہے تاکہ وہ اس سے نکل نہ سکے۔ تو یہ عذاب ہے جو سود کھانے والے کو ہو رہا ہے، اور یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان کی۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ سود کا لین دین کتنا برا ہے اور کتنا خراب ہے، اور اس کے قریب جانا، بعض علماء سے تو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم نکال کر غریبوں ہی کو دیتے ہو تو پہلے چھوتے اور ہاتھ پہ لیتے تو ہو، قبضہ تو کرتے ہو، تو اس طرح زنا کے ارتکاب کا گناہ تو تمہارے سر ہوتا ہے، تو اس کے قریب جانا ہی کیوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے اعمال سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمارے دین نے، شریعت نے روکا ہے اور منع کیا ہے، بلکہ حلال کمائیے، محنت کی کمائی کھائیے، چاہے اللہ آپ کو تھوڑا دے یا زیادہ دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حلال اور محنت کا کمائیں تو کم ہی میں رہیں۔ اگر محنت کی بھی کمائی ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت رکھ دے تو وہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر محنت کی کمائی نہ ہو، حلال نہ ہو، حرام سے آیا ہو تو جس طرح آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، وہ مال رکتا نہیں۔ حلال طریقے سے آیا ہوا مال ہی آپ کے پاس رکے گا، اور اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اسے کمائیے اور اسے ہی خرچ کیجئے، لینے والے مت بنیے، دینے والے بنیے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والے بنیے، لینے والے مت بنیے۔ دین اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا، دین اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تم لوگ خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے اور پھر کہو کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں خرچ کر لوں اور صالحین اور نیکوں میں سے بن جاؤں۔ اس وقت فرصت نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا، پہلے ہی خرچ کر لو۔ خرچ کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک کھجور کے برابر بھی اگر پاکیزہ اور حلال روزی سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اسی طرح جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کے برابر جو حلال رزق سے آپ نے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو خرچ کرو، خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس مریض ہے، اس کا علاج کر کر کے تھک گئے ہیں اور کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا، صدقہ کرو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا صدقہ کے ذریعے سے علاج کر۔ تو صدقہ تو خیرات کے بڑے فوائد ہیں۔ صدقہ کرنے سے غریبوں کی محبت پائیں گے اور آپ ان کے قریب آئیں گے، اور معاشرے میں محبت، مودت اور اخلاق، بھائی چارگی کو فروغ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی جب ہم خرچ کریں گے، کسی کو دیں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی کا ساتھ دیں گے، اور یہی چیز ہونی چاہیے۔ جو حرام تجارت وغیرہ کے تعلق سے میں نے بات کی ہے، بہت ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو میری بات اچھی نہ لگے یا اسے نہ سمجھ میں آئے، تو اسے ان معاملات کی، خاص طور سے سودی معاملات وغیرہ کی مزید تحقیق کر لینا چاہیے، بڑے علماء سے پوچھ لینا چاہیے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے۔ اور اگر کسی کے دل میں عجیب کیفیت ہے کہ کسی عالم سے سن لیا کہ وہ حلال ہے اور کسی سے سن لیا کہ حرام ہے، اور اس کے اندر اضطرابی کیفیت موجود ہے، تو ہمیشہ ایسی صورت میں ایک نظام یاد رکھو۔ وہ نظام کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ یہ چیز یاد رکھو کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بالکل واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ بعض چیزیں ہمارے نزدیک واضح ہیں، ممکن ہے بعض کے نزدیک واضح نہ ہوں، لیکن وہ بہرحال شبہے میں تو ہوگا، اضطرابی کیفیت میں تو ہوگا۔ شبہے کی چیزوں سے بچ جائے گا جو، وہ اپنے دین کو بھی بچائے گا، اپنی عزت کو بھی بچائے گا، اور جو ان شبہے کی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے علماء، اچھے علماء ان چیزوں کے تعلق سے تفصیلی باتیں جانتے ہیں اور دلائل بھی جانتے ہیں، لیکن سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو شبہے والی چیزوں سے بہرحال بچنا اور دور رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے دور رہیں گے تو اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنی عزت بھی بچائیں گے۔ لہذا مسلمانوں، اپنے مال کی حفاظت کرو، صحیح مال کماؤ، حلال رزق حاصل کرو، خود کھاؤ حلال، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ اگر بچوں کے جسم میں حرام روزی پہنچے گی تو ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے، وہ بدرو ہو جائیں گے، ایسا ہوگا کہ وہ آپ کے نافرمان ہوں گے، غلط راستے پر چل پڑیں گے، کیونکہ حرام رزق کے غلط اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود اچھے بنیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اولاد نیک ہو جائے، شریف ہو جائے، سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں اور حرام سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، خیر پر قائم رکھے، شر سے بچائے، فساد سے بچائے، حرام رزق سے دور رکھے، حلال کی تعلیم دے اور حلال کو ہمارے دل میں محبت کی طرح رکھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔